فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 93 تک 23 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے 18 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے چند انبیاء علیہم السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے. اولاً حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت داؤد، بعد ازاں ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان، پھر حضرت ایوب، پھر حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، اور پھر حضرت یونس اور حضرت زکریا، اور حضرت زکریا کی جو سالی صاحبہ ہیں ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا. ان تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر، اور ان سے پہلے حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ اور ہارون، ان انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا. انبیاء علیہ السلام کے اس تذکرے کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں اس سورہ مبارکہ میں، چونکہ مکی صورت ہے، اثبات توحید اور رد شرک اس کا پہلا موضوع ہے. دوسرا موضوع منصب رسالت سے آگاہی ہے، اور تیسرا قیامت کے حوالے سے اس بات کا عقیدہ اور ایمان پیدا کروانا مقصود ہے کہ وہ حق اور سچ ہے، اس کا انکار ممکن نہیں. تو اس بات توحید اور رد شرک کے حوالے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے وقوع کا ذکر فرمایا، اور پھر اپنی توحید کو بیان کیا، شرک کی تردید فرمائی، پھر توحید کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بیان فرمائے جو کہ آسمانی، زمینی اور مشاہداتی دلائل ہیں جنہیں انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. چند دلائل دینے کے بعد پھر انسان کی نیچر کو بیان کیا، اور اس کے بعد اسی توحید کو ثابت کرنے اور رد شرک کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ چلا کہ تمام انبیاء توحید کو ثابت کرتے رہے اور شرک کی تردید فرماتے رہے. یہی کام حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ نے کیا اس کتاب کے ذریعے سے جو فرقان تھی، ضیاء تھی، نور تھی، یعنی تورات. اور حضرت ابراہیم بھی یہی کام کرتے رہے اپنی اس جبلت اور اپنی اس خصلت کی وجہ سے جو ان کی رد شرک کے حوالے سے اللہ نے ان کے اندر ودیت کر رکھی تھی کہ احقاق حق اور ابطال باطل کی جو صفت ان کے اندر موجود تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ جو جد و جہد کرتے رہے، اور ان کی تاریخی اور سیرت کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے آیا. اب حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھیجا، طویل عمر نصیب فرمائی، اور اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کی ایک کثیر جماعت میں سے سب سے بڑی عمر دعوت اور تبلیغ کے لحاظ سے اللہ نے جو نصیب فرمائی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو نصیب فرمائی.
جس کا تذکرہ خود قرآن نے کیا ہے، سورہ عنکبوت میں بیان کیا ہے کہ ہم نے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام قوم کے درمیان بحیثیت مبلغ اور داعی 1000 میں سے 50 سال کم تک زندہ رہے، یعنی کہ 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے۔ اور یہ واحد پیغمبر ہے جنہیں اللہ نے لمبی عمر نصیب فرمائی۔ اسی لیے عمر نوح ایک محاورہ بن گیا ہے کہ فلاں کو تو اللہ نے عمر نوح نصیب فرمائی، یا اللہ تجھے عمر نوح نصیب فرمائے۔ یہ دعا دیتے ہیں یا کسی کا تذکرہ کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی عمر بہت زیادہ ہے یا اللہ تجھے زیادہ لمبی عمر عطا کرے وغیرہ۔ نوح علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے شرک کی تردید کے لیے مبعوث فرمایا، تردید شرک کی۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان سب نے صرف توحید کی بات بتائی، اللہ سے مخلوق کا رشتہ مضبوط کیا، اورات سکھائے، وظائف بتائے۔ لیکن نوح علیہ السلام جب تشریف لائے ادریس علیہ السلام کے بعد، تو اس وقت دنیا میں شرک عام ہو چکا تھا، لوگ سارے کے سارے مشرک بن چکے تھے۔ تب اللہ نے اپنے اس پیغمبر کو بھیجا، اسی لیے ان کی دعوت کا جو دورانیہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کا واقعہ بھی یاد کیجئے جب اس سے پہلے، کس سے؟ یعنی لوط علیہ السلام سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی۔ یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ اور یہ کلمات نکلے، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا، میری مدد اور نصرت فرما دیجیے۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے کلمات تھے کہ اللہ میں مغلوب ہو گیا، اب مطلب یہ ہے اس وقت لوگ اپنے ظلم، جبر، قہر، کفر، شرک اور بددیانتی اور گناہوں میں کی دلدل میں غالب ہیں اور میری دعوت ان پر اثر انداز نہیں ہو پائی، لہٰذا پروردگار اب میری مدد فرما دیجیے۔ پھر سورہ نوح کا پورا ایک تسلسل اور ان کی دعوت کا ایک انداز اور پھر ان کی دعا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب میری گزارش یہ ہے، 950 سال تک میں نے جدوجہد کی، اب ان میں کوئی کافر باقی نہ چھوڑیو۔ ٹھیک ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے دعا کی، ہمیں پکارا تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی اس بڑی گھبراہٹ سے جس میں وہ مبتلا تھے۔ وہ بڑی گھبراہٹ کون سی تھی؟ اس وقت ظلم اور جبر کی چکی میں پسنا اور لوگوں کی طرف سے مسلسل مخالفت کا ایک عمل۔ اس میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، ویسے تفصیلی واقعہ انشاءاللہ بعد میں سورہ نوح میں جا کر کے بیان کریں گے۔ اب صرف یہ سمجھیے کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے جو لوگ تھے ان کی تعداد 80 یا 82 افراد تھے، لیکن جو نہیں ماننے والے تھے وہ بہت زیادہ تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اللہ نے ان کی بیوی کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جو دعوت کو ماننے والے نہیں تھے ان کے ساتھ ہلاک کیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں سے انتقامی بدلہ جو لیا، وہ انتقامی بدلہ لے کر کے ان کی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی مدد اور نصرت کی ہے۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا کیونکہ وہ برے لوگ تھے، بے شک کہ وہ برے لوگ تھے۔ آگے تذکرہ ہے ایک عظیم باپ اور ان کے عظیم بیٹے کا۔ یہ تذکرہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ذکر قرآن مجید نے دو وجہ سے کیا ہے جو مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان نبی ہونے کے ساتھ ساتھ
اپنے وقت کے لحاظ سے بادشاہ تھے، لیکن ان کی یہ بادشاہت اور ان کی یہ حکومت ان کی عاجزی کے آڑے نہیں آئی، عاجزی میں رکاوٹ نہیں بنی، ان کے عبادت الہی میں رکاوٹ نہیں بن سکی، ذکر الہی کو میں مصروف رہنے سے یہ رکاوٹ نہیں بن سکی۔ ایک تو اس وجہ سے ذکر کیا کہ اتنی بڑی شخصیات ہونے کے باوجود، دنیاوی اسباب اور مال و متاع مل جانے کے باوجود، پوری قوت طاقت اور صلاحیتیں ہونے کے باوجود، بلکہ ابھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انہیں جو ہے وہ غلبے عطا کیے تھے، یہ کیسی کیسی قوتیں عطا فرمائی تھی، کیسے معجزات سے نوازا تھا کہ دنیا کے حکمرانوں کی حکمرانی ایک طرف اور ان دونوں والد اور بیٹے کی حکمرانی ایک طرف، اس سب کے باوجود بھی وہ ہر عمل میں، ہر ادا میں اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرتے رہے۔ یہ بہت بڑا عنصر ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو میری یاد سے غافل مت ہو، مجھے چھوڑ کر کے غیر کی پوجا کیوں کرتے ہو، مجھے چھوڑ کر غیر کے سامنے کیوں جھکتے ہو، مجھے چھوڑ کر کے غیروں کی طرف متوجہ کیوں ہوتے ہو؟ وہ بادشاہ جنہیں میں نے اتنی بڑی حکومت ادا کی ہے انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، تو تم کیوں چھوڑتے ہو؟ تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ دوسرا اس لیے بھی ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت ملی تو وہ شاکرین میں سے تھے، شکر گزاروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو جو نعمتیں تمہیں ملیں چھوٹی ہوں یا بڑی، ان پر میرا شکر ادا کیا۔ اب تذکرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا پہلے ذکر فرمایا اور انہی کے ضمن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ داؤد علیہ السلام کی جو خصوصیات تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ نے انہیں آواز بہت خوبصورت عطا فرمائی تھی۔ نمبر 2، لوہا ان کے ہاتھ میں آتا موم ہو جاتا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، پھر اس لوہے سے جس طرح مرضی جو چیز مرضی ڈالنا چاہتے ڈال لیتے، لیکن عمومی طور پر آپ اس لوہے سے زرہ بنایا کرتے تھے جو ان سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بنائی۔ پہلی دفعہ اس کائنات میں جو انسانی وجود کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے جو لباس تیار ہوا اس کو زرہ کہتے ہیں، اور یہ جو زرہ تیار ہوئی اس کے تیار کرنے والے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے انہیں پرندوں کی بولیاں سمجھائی تھی، سلجھائی تھی، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ جب یہ زبور پڑھتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں اتنی کشش، اتنا درد اور اتنی ترنم رکھی تھی کہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے جن جن تک ان کی آواز پہنچتی تھی وہ فضا میں رک کر اس وقت تک رکے رہتے جب تک یہ لحن داؤدی چلتی رہتی اور وہ جم کر ٹک کر فضا میں سنتے رہتے۔ اس بات کو جرنلی جب ہم کرتے ہیں تو شاید اتنا اندازہ نہیں ہوتا، ذرا گہرائی سے سوچیے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عمومی طور پر کار سلطنت انجام دینے کے ساتھ ساتھ دن کی کچھ ساعتیں، کچھ لمحات ایسا ہوتا تھا کہ آپ نکل جاتے اور پہاڑوں کا رخ کرتے، یا ہفتے بھر میں سے 1-2 دن ایسا ہوتا کہ آپ پہاڑوں کا رخ کرتے اور بالکل تنہا تنہا، بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر کسی فوجی دستے کے، بغیر کسی سیکورٹی اور اپنا گروہوں کے، آپ اکیلے جاتے اور اکیلے جا کر کے جہاں ٹوٹلی سناٹا، بالکل خاموشی، ظاہر ہے اس زمانے میں ویسے ہی خاموشیاں زیادہ ہوتی تھی، یہ جو ہمارے زمانے کی بناہٹ ہے اور ہمارے زمانے کی جو چہل پہل ہے، گاڑیوں کا ہارن بجانا اور یہ تو تھا نہیں، ٹھیک ہے، تو ویسے ہی سناٹا، اور پھر یہ خاص طور پہ جنگلات کا اور پہاڑوں کا رخ کرتے اور وہاں پر زیادہ سناٹا ہوتا تھا۔ آپ وہاں تشریف لے جاتے اور تشریف لے جا کر کے اپنے رب کی باتیں، اپنے رب کا بھیجا ہوا پیغام زبور کی صورت میں، جو کہ حمدیہ نعتیہ کلام تھا، منظوم کلام تھا، اشعار تھے، ہاں جی، وہ آپ علیہ السلام پوری ترنم کے ساتھ، جیسے گیت بولے جاتے ہیں، گائے جاتے ہیں، جیسے نظم بولی جاتی ہے، حمد اور ترانے پڑھے جاتے ہیں، آپ پوری ترنم کے ساتھ وہ پڑھتے تھے۔ آواز ویسی خوبصورت تھی،
اور جب اشعار بھی وہ ہوں جو اللہ نے خود بتلائے ہوں، کلام بھی وہ ہو جو اللہ نے خود سکھلایا ہو، کلام بھی وہ ہو جو اللہ نے خود نازل کیا ہو، ہاں جی، یا حمد وہ ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بھیجی ہو، ظاہر ہے اس کے الفاظ اور اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس کے اندر جو موجود معانی اور اس کے اندر جو موجود جو اپنا عبرت ہے، نصیحت ہے، سبق ہے، وہ سارا کا سارا ان کے سامنے ہوتا۔ اور پھر تنہائی میں وہ جب اس کو پڑھا کرتے تو درد دل بھی عیاں ہوتا، سوز و گداز بھی ہوتی، گیت اور نظم کا ایک انداز بھی ہوتا، خوبصورتی آواز بھی تھی، اور پھر جب وہ اس کو اپنا پڑھتے اور پوری آواز کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ جب پڑھتے، اللہ نے اس آواز میں اتنی کشش اور اتنی جاذبیت رکھی تھی کہ ہر سننے والی چیز ایک دفعہ متوجہ ہو کر کے اس طرف مائل ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ فضا میں اڑنے والے پرندے رک کر کے سنتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت انہیں عطا فرمائی تھی، جس کا کسی اور انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وصف کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ ہاں کبھی اتفاقاً کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہو، لیکن عمومی طور پر ہر روز ہر دفعہ ایسا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ۔ یہیں پر بات ختم کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ خاص طور پہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ صفات تو اپنی جگہ پر، لیکن ایک واقعہ بیان کیا، تفصیلی صفات انشاءاللہ سورہ سبا میں پڑھیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا سامنا کروایا۔ واقعہ یہ ہے کہ دو فریق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنا جھگڑا اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ مقدمہ یہ تھا، ایک فریق نے کہا جی میرا کھیت تھا یا میرا کھیت ہے، لہلہا رہا تھا، فصل اس میں اگی ہوئی تھی، اچھی طرح تیار فصل تھی، پکی ہوئی تھی، اور اس آدمی کی بکریاں میرے فصل میں آئیں، اس نے سارے فصل کو اجاڑ دیا، میرا مکمل طور پہ نقصان کر دیا، فصل میری ساری کی ساری تباہ کر دی، کھیت میرے سارے کے سارے خراب کر دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے معاملے کو پوری طرح سنا۔ سننے کے بعد آپ نے بکریوں کا اندازہ لگایا، قیمت پوچھی کھیت کی، اندازہ لگایا اس کا نقصان کا، نقصان ادھر بھی دیکھا، قیمت ادھر بھی دیکھی، دونوں کو دیکھا گیا تو کھیت کا جتنا نقصان ہوا تھا مجموعی طور پہ بکریوں کی اتنی ہی قیمت آپ کو معلوم ہوئی، محسوس ہوئی۔ آپ نے فیصلہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں اب تم کھیت والے کے حوالے کر دو، تمہاری غلطی ہے، تمہاری غلطی کی سزا یہی ہے کہ تم اپنی بکریاں اس کھیت والے کے حوالے کر دو تاکہ اس کا تاوان پورا ہو جائے۔ فیصلہ ہو گیا۔ یہ ظاہری طور پر، سطحی طور پر بالکل درست فیصلہ تھا، جو وقت کے حکمران نے، وقت کے نبی نے ظاہری تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے فیصلہ کیا، قیاس کیا، وہ بالکل درست کیا۔ سلیمان علیہ السلام بھی وہیں پر قریب موجود تھے۔ آپ نے فیصلے کو سنا، فیصلے کو سن کر کے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اس میں کچھ بات عرض کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ خاموش رہو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی کہ باپ کے سامنے بولتے ہو، یا آپ کی جرأت کیسے ہوئی کہ ایک بادشاہ کے سامنے اس طرح لب کشائی کرتے ہو، فیصلہ ہمارا، پھر لب کشائی کرنے کا مقصد۔ لیکن نہیں، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی کمال درجے کی ایک خصوصیت نصیب فرمائی تھی کہ وہ عظیم الشان باپ تھے، تو سلیمان علیہ السلام عظیم الشان بیٹے بھی تھے۔ باپ نے بیٹے کا تعاون کیا، بیٹے نے باپ کا تعاون کیا۔ کیسے؟ کہ جب بیٹے نے کہا کہ میں بات کر سکتا ہوں تو والد نے پورا تعاون کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں بات کر لیجیے، آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے کیجیے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر یوں کر لیا جائے، یہ نہیں کہ فیصلہ یہ ہو۔ یہیں پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک تحریر ان کی یاد آ گئی، اگرچہ وہ بیٹے کے حوالے سے نہیں باپ کے حوالے سے، لیکن اس کو بھی ذکر کرنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو جب بھی کوئی کام کہیں بطور حکم نہ کہیں، بطور امر نہ کہیں، بلکہ بطور مشورہ اور بطور تجویز کہیں کہ بیٹا یہ کام ایسے ہو جائے تو بہتر ہے، اس کام کو یوں کر لیا جائے تو اچھا ہے، اس کام کو یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ تجویز کے طور پر
کیونکہ اگر بیٹا یا بیٹی تجویز کو نہیں مانیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر باپ یہ کہہ دے کہ اس کام کو یوں کرو اور پھر بیٹا یا بیٹی اس کام کو نہیں کریں گے تو نافرمان ہوں گے، گناہ گار ہوں گے اور اللہ کی سخت ناراضگی مول لیں گے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے والد سے یوں نہیں کہا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، فیصلہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے یا یہ فیصلہ ہو، نہیں، آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اگر معاملے کو اس اینگل سے دیکھا جائے، اس طرح دیکھا جائے تو شاید ہو سکتا ہے کہ نتیجہ کچھ اور ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا اینگل ہے، کیا انداز ہے، آپ ذرا بیان کر دیجئے۔ تو عرض کی کہ ابا حضور یا بادشاہ سلامت، گزارش یہ ہے کہ اگر ایسا کر لیا جائے کہ یہ جو کھیت ہے یہ بکریوں والے کے سپرد کر دیا جائے اور وہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے سپرد کر دیے جائیں عارضی طور پر، جب تک کھیت کی فصل جس طرح تھی اجڑنے سے پہلے اس حالت تک نہیں پہنچ پاتی، اس وقت تک محنت کرتا رہے یہ بکریوں والا، تاکہ اس کو اس غلطی کا احساس ہو اور تاوان اس کا پورا ہو جائے۔ اور دوسری طرف جو کھیت والا ہے اس کا جو وقتی طور پہ مالی نقصان ہوا ہے، اس مالی نقصان سے اس کو بچانے کے لیے اگر بکریاں دے دی جائیں، وہ ان بکریوں کا دودھ استعمال کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے ظاہری طور پہ نفع اٹھائے، ہاں جی، جب تک وہ اس کا کھیت اس کو واپس نہیں مل جاتا وہ نفع اٹھاتا رہے، تو اس کا نفع بھی اس کو ملتا رہے گا۔ بکریوں والا بھی ایک وقت تک محنت کرے گا، محنت کرنے کے بعد اپنی جمع پونچی جو بکریوں کی صورت میں تھی اس کو واپس مل جائے گی۔ اس صورت میں ایسے نظر آ رہا ہے بکریوں والا تہی دامن رہ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ اور دوسری صورت میں جو میں نے عرض کی ہے اس صورت میں اگر غور کیا جائے تو پھر بکریوں والے کو آج نہیں تو کل کچھ مہینوں کے بعد اس کو اس کی بکریاں واپس مل جائیں گی اور اس کی محنت کارآمد ہو جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو، اس تجویز کو انتہا درجے میں پسند فرمایا اور فرمایا کہ بھائی پہلا فیصلہ بدل دیا گیا ہے، پہلا فیصلہ بدل دیا گیا ہے۔ وہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں اور بس خلاص، نہیں، فرمایا اب ایسا کیا جائے کھیت بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے اور اسی طریقے سے بکریاں جو ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ میرے بیٹے سلیمان نے کہا ہے، بالکل یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے بندوں کو کیسا ہے علم اور کیسی حکمت اور کیسی تدبیر سلجھائی۔ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اپنے اچھے بندوں کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کی ذہانت فطانت عطا فرمائی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کو ذہانت اور فطانت نہیں ملی۔ یاد رکھیے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بڑا ہی ذہین آدمی ہو، وہ ایک چیز کو سلجھانے میں بعض اوقات ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ایک فیصلہ کرتا ہے اور حقیقت میں وہ فیصلہ شاید درست نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک اپنے فرمان میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ بعض اوقات تم میں سے کوئی آدمی میرے پاس آتا ہے مقدمہ لے کر کے اور وہ زبان کے اعتبار سے بڑا چرب زبان ہوتا ہے، زبان میں اس کی بڑی تیزی ہوتی ہے اور گفتگو میں بڑا ملکہ اس کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، تیز گفتگو کی وجہ سے اور تسلسل اور گفتگو میں روانی کی وجہ سے وہ اتنی باتیں کر جاتا ہے کہ میں اس کی بات کو ہو بہو سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن حقیقت میں واقعہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو سنو، اللہ کے ہاں فیصلہ وہی ہوگا جو حق ہوگا۔ اگر میں نے کوئی فیصلہ کر لیا اس طرح کا جو کہ حقیقت واقعہ سے کے برعکس ہو، تو یہ فیصلہ اس آدمی کے لیے جس نے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے یہ فیصلہ مجھ سے کروایا، یہ فیصلہ اس کے لیے آگ ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر وقت کا قاضی، اگر کوئی عالم، اگر کوئی مفتی سطحی طور پر، ظاہری طور پر دلائل اور قرائن کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ کر دیتا ہے اور وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے، وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے۔ درست فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن ظاہری قرائن اس کے ظاہری فیصلے کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہ مفتی اور یہ قاضی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ گناہ گار وہ ہوگا جسے سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود وہ غلط فیصلہ کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات تو بے شمار ہیں۔
ایک واقعہ بطور مطلب یہ سمجھ لیں کہ عبرت اور بھی عرض کر دیتا ہوں یا ان کی زیانت اور فطانت کے حوالے سے۔ ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ مجلس میں یہ بیٹھتے تھے، تو داؤد علیہ السلام کی مجلس میں ایسا ہی ایک اور مقدمہ آیا۔ وہ مقدمہ یہ تھا کہ دو خواتین آئیں اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، جبکہ بچہ ایک بڑی عمر کی، جو نسبتاً بڑی عمر کی عورت تھی اس کے پاس تھا، اور جو کم عمر لڑکی تھی یا عورت تھی اس کے پاس بچہ نہیں تھا، تو دونوں کا دعویٰ تھا کہ بچہ ہمارا ہے۔ اب داؤد علیہ السلام نے ظاہری طور پر دیکھا اور دیکھ کر کے قرائن اور حالات سے یہ اندازہ کیا کہ چونکہ بچہ جس عورت کے پاس ہے، اس عورت کے ظاہری امپریشن، ظاہری جو تاثرات ہیں اور جو چہرے کے خد و خال ہیں وہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ بڑی غمگین ہے، بچہ اسی کا ہے۔ تو آپ نے اسی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بچہ اسی کا ہے اور چھوٹی کا بچہ نہیں۔ یہ دونوں فیصلہ کروا کر کے باہر آئیں تو بالکل اسی جگہ پر جہاں آپ کا وہ حلقہ لگتا تھا سوال و جواب کا یا قضات کا یا عدالت لگتی تھی، اس دروازے سے جب باہر نکلی تو باہر سلیمان علیہ السلام تھے۔ آپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا خیریت تھی؟ انہوں نے اپنا سارا ماجرا پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر آپ سب اجازت دو تو میں اس میں کوئی بات کر لوں۔ ان عورتوں سے کہا اگر اجازت دو تو میں بات کر لوں، حج کر لیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک خادم کو حکم دیا کہ جاؤ بھائی ایک چھری لے کر آؤ، تیز کاٹنے والی چھری لے کر آؤ، اور اس چھری کو منگوانے کی وجہ بھی ساتھ ہی بیان کر دوں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ فرمایا کہ چھری لے کر آؤ تیز کاٹنے والی، تاکہ میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر دوں، ایک بڑی کو دے دوں ایک چھوٹی کو دے دوں۔ یہ کیا فیصلہ ہے؟ جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہونے کے بعد ایک کو بچہ دے دیا ایک کو بچہ نہیں ملا، تو دونوں کو ملنا چاہیے نا، ایک کو آدھا ایک کو مل جائے آدھا دوسرے کو مل جائے، دونوں خوشی خوشی جائیں۔ اب جب یہ بات سلیمان علیہ السلام کی زبان سے نکلی نا، فوراً یہ جملہ نکلتا ہی چھوٹی نے ایک چیخ ماری اور انہوں نے فرمایا کہ اے سلیمان بچے کو نہیں کاٹنا، بچے کو نہیں کاٹنا، آپ اس کے پاس رہنے دیں، اسی کا بچہ ہے، میرا بچہ نہیں، بچہ اس کا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً فرمایا بچہ چھوٹی کو دے دیا۔ پھر وجہ بیان فرمایا کہ تمہارا بڑی کا خاموش رہنا اور چھوٹی کا چیخ کر کے بچے کو ذبح نہ کروانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ ماں ہے، اور ماں کبھی نہیں چاہتی کہ اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لیجئے کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ اس میں فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، یا کسی ایک آدمی کی یا کئی لوگوں کی، اور اسے روند گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم ان کے فیصلے کے وقت میں، کون کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے فیصلے کے وقت میں موجود تھے، معنی یہ کہ ہم جانتے ہیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سلجھا دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داؤد علیہ السلام کو فیصلے کا طریقہ سمجھایا نہیں تھا، یا اس کا یہ مطلب نہیں کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط تھا۔ میں نے عرض کیا، ساری وضاحت عرض کر دی، ظاہری سطح کو دیکھ کر، سطحی طور پر دیکھ کر، ظاہری طور پر دیکھ کر انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ درست تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اچھا اللہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت اور نبوت اور علم بخشا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں نے ہی اپنے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا، اور یاد رکھیے یہ فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ ہاں یہ ایک بات میں نے چھوڑ دی تھی، جب داؤد علیہ السلام وہاں پر جا کر کے زبور پڑھا کرتے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ، قرآن پاک نے بھی اشارہ کیا، داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے پرندے تو فضا میں رک کر کے سنتے ہی تھے، لیکن آپ کی اس ذکر اور حمد اور تسبیح کی محفل میں شریک ہونے کے لیے اللہ پہاڑوں کو بھی آپ کے ساتھ شریک کرتے تھے، پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کر کے ذکر کیا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پتھر آپ کے کہنے پر بولے ہیں. یہ تو اللہ نے خود فرمایا نا کہ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، یہ سب کچھ ہم کرنے والے تھے. یہ داؤد علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، ہاں ان کا وصف تھا جو ہم نے دیا. وصف وہ ہوتا ہے جو اللہ دے، ٹھیک ہے، وصف وہ ہوتا ہے جو اللہ دے. اچھا جی، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا، یعنی لوگوں کے لیے اور انسانوں کے لیے دشمن سے بچاؤ کا، تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، بس تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، ہوا کو ان کے تابع کیا. شام میں ان کا تخت ہوتا تھا. یمن اور شام کے درمیان فاصلہ، زمینی فاصلہ اور اس زمانے کا فاصلہ جو کہ قرآن کے نزول کا زمانے کا فاصلہ ہے، یعنی اونٹ اور گھوڑوں کے ذریعے سے جو سفر ہوتا تھا. عام طور پہ لوگ لمبا سفر جو کرتے تھے وہ کس کے ذریعے سے کرتے تھے؟ اونٹوں کے ذریعے سے. گھوڑوں کے ذریعے سے نہیں کرتے، کیونکہ گھوڑا تھک جاتا ہے، اونٹ تھکتا نہیں ہے. اونٹ 7 دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ 7 دن تک بھوکا اور 21 دن تک پیاسا رہ سکتا ہے. اللہ نے اس کی کوہان میں وہ چربی کے اندر جو رکھا ہوا سسٹم، وہ ایسی ٹینک بنا دیا ہے کہ اس ٹینک کے اندر اس کا کھانا اور پینے کی جو طلب ہے نا، وہ اللہ نے اس کے اندر ذخیرہ کی ہوئی ہوتی ہے. اگر اس کو نہ بھی ملے تو وہ گزارا. لمبا سفر ہے اور لمبے سفر کے لیے وہی سواری کارآمد ہوتی ہے جو مضبوط ہو، مستحکم ہو. آپ جانتے ہیں پہاڑی علاقوں کے لیے ہر گاڑی نہیں چلتی، مضبوط گاڑی چاہیے. بہرحال تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی جو سفر کی میعاد تھی اس کے لحاظ سے 1 مہینے کی جو مسافت تھی اس کو لمحات میں ہوا کے ذریعے سے پورا کروایا کرتے تھے. اور روزانہ کی بنیاد پر حضرت سلیمان روزانہ کی بنیاد پہ صبح و شام 1 مہینے کا سفر کرتے تھے. اور یہ سفر کیسا ہوتا تھا؟ شام میں آپ کا بنیادی طور پہ تخت تھا، یہیں آپ کی آبادکاری تھی، اور یہاں سے آپ یمن جایا کرتے صبح، اور شام کو شام ڈلنے سے پہلے یمن سے واپس آ جایا کرتے. اس دوران اس کے درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ عام طور پر روزانہ ان کی آمد و رفت رہتی. ایک بات. دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں دونوں پر حکومت دی تھی. داؤد علیہ السلام کو جنات پر حکومت نہیں دی. تیسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی. نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام دیگر پرندوں کے ساتھ ساتھ چیونٹیوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، اور سورہ نمل میں اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو جنات تھے وہ صرف ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف آپ ان پر حکومت، بلکہ ان کے اتنے تابع تھے کہ جو آرڈر کرتے اس کو پورا کرتے. یہاں تک کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی چیزیں تیار کیا کرتے تھے، بلکہ سمندر کے اندر غوطے لگا کر کے سمندر کے اندر سے ہیرے جواہرات اور خزانے نکالا کرتے تھے. اور انہی خزانوں کا ایک مظہر سورہ نمل میں ملکہ بلقیس کے آمد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیش کیا اور مظاہرہ کروایا کہ دیکھیں کیسے جو ہے وہ شیشے کے نیچے پانی بہا دیا اور اوپر شیشہ چلا دیا، اپنا بچھا دیا، اور ملکہ بلقیس کو ڈر لگا، خوف ہوا کہ کہیں پانی میں میرا لباس جو ہے وہ گیلا نہ ہو جائے. ان کو بتایا گیا جناب یہ پانی نہیں ہے، پانی نیچے ہے، اوپر شیشہ ہے، آپ اس کے اوپر چل کے تو دیکھیے. اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس سے پہلے تو یہ چیز ہم نے دیکھی نہ تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے وہ سارا کچھ تیار کروایا. بہرحال یہ ساری ان کی حکومت تھی. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی. اس تیز ہوا سے توجہ کیے، اس تیز ہوا سے مراد وہ ہوا ہے جو جھکڑ کے ساتھ، یعنی تیز ہوا جو جھکڑ والی ہوتی ہے، آندھی، اس طرح کی ہوا. یاد رکھیے جو عام معمول کی ہوا ہے اس کی جو رفتار ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ مہینے بھر کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں کر دیا جائے. یہ نزول قرآن کے وقت یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، کیسے مہینوں بھر کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں ادا ہو جائے. لیکن اب تو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں. لوگ جو ہے وہ 13-14 گھنٹے کے اندر یہاں سے آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، ہو کر آ گئے ہیں. آج کچھ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں، ہاں جی،
14-14, 15-15 گھنٹے میں یہاں سے وہ امریکہ دنیا کے ناروے اور پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آج کے دور میں سمجھانے کا ایک بہترین آلات اور ذریعہ ہے. مشینری آج کے دور میں، آج مشینیں ہمارے تابع ہیں. سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ نے ہوا کو کر دیا تھا. الی الارض التی بارکنا فیہا، اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کا ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور جنات کی ایک جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا. ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے، اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے، یعنی ہم ہی حفاظت کرنے والے تھے ان شیاطین سے، جنات سے، یا ان کے حکم میں اور ان کے آرڈر میں ہم جو ہے وہ قوت اور زور دینے والے ہم ہی تھے. آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک 3 نبیوں کا ذکر ہمارے سامنے ہوا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا تذکرہ کچھ تفصیل سے ہمارے سامنے آیا. اب آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 93 تک، بلکہ 94 تک انشاءاللہ العزیز جو بات ہے وہ ہے چند انبیاء کے حوالے سے. ان میں سے پہلا تذکرہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق. جناب ایوب علیہ السلام کی جو سیرت اور آپ کے کردار کے حوالے سے گفتگو قرآن پاک نے کی ہے، وہ چند دوسرے مقامات پر بھی کی ہے. مثلا ذکر ہوا سورہ صاد میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، یہاں پر بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ ہی ہوا ہے، اس لحاظ سے کہ آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے کئی آزمائشوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور ان آزمائشوں میں اللہ نے ان کو سرخرو فرمایا اور وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایوب علیہ السلام کا صبر ضرب المثل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. صبر ایوب، یہ ان کا جو صبر ہے اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. کئی واقعات آپ کی طرف منسوب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بات احادیث مبارکہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کثیر اولاد، خوب مال، بہترین جسم، طاقتور اعضاء نصیب فرمائے تھے. اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے تھے، کثرت سے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں آزمانے کا فیصلہ فرمایا. مزید اولاد یا تو اس کا کچھ حصہ انتقال کر گیا اور کچھ حصہ اولاد ایسی تھی کہ جو آپ کا گھر بار چھوڑ کر چلی گئی، منتشر ہو گئی. مال آپ کا وہ حوادثات کا شکار ہو گیا، جسمانی اعضاء مختلف بیماریوں میں جکڑے گئے، یہاں تک کہ آپ کو جسمانی طور پر ایک ایسی بیماری بھی لاحق ہوئی کہ جو آپ کے جسم کے جو گوشت پوست ہے اس کے گل سڑ جانے کا باعث بنی. یہ عصمت نبوت کے خلاف نہیں ہے، نبوی عصمت کے خلاف نہیں ہے. بیماری ہونا اور چیز ہے، یہ عیب نہیں ہوتا. نبی عیب سے پاک ہوتے ہیں پیدائشی طور پر، خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے. پیدائش کے بعد اگر نبی کو ظاہری طور پر اسباب کے درجے میں چوٹ لگ جائے، بیماری لگ جائے، اس کی وجہ سے جسم میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، جسم میں کوئی زخم پیدا ہو جائے، تو یہ عیب نہیں ہوتا. عیب وہ ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر کسی کو لائق ہو. انگلیاں 5 کے بجائے 6 ہو جائے، 5 کے بجائے 4 ہوں، آنکھ بنگی ہو، کانی ہو، ناک ٹیڑھی ہو،
اعضاء میں سے کوئی عضو درست اور جو ہے وہ ٹھیک طرح سے وہ نظر نہ آتا ہو، محسوس نہ ہوتا ہو، یہ سارے کے سارے عیوب ہیں۔ زبان لڑکھڑاتی ہو، بول صحیح نہ سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ انبیاء علیہ السلام جسمانی عیوب سے قطعاً پاک ہوتے تھے، اور روحانی عیوب تو ان میں ہوتے ہی نہیں تھے، نہ پیدائش کے فوراً بعد، اور نہ ہی نبوت سے پہلے، اور نہ ہی نبوت کے بعد، کبھی بھی انبیاء علیہ السلام میں روحانی عیب نہیں ہوتا۔ جسمانی طور پر میں نے عرض کیا، اسباب کے درجے میں ظاہری طور پر کچھ اگر کمی آ جاتی ہے تو وہ عیب نہیں ہوتا۔ بہرحال ایوب علیہ السلام ان مختلف قسم کے حوادثات اور ان مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہوئے اور آزمائشوں میں مبتلا ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے اس نبی کو اتنا عظیم الشان صبر کا وصف عطا فرمایا تھا، جیسے جیسے نعمتیں چھینتی گئیں صبر کا دامن مزید مضبوط کرتے گئے، اور پہلے سے زیادہ ذکر الہی سے زبان کو تر رکھتے تھے، پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جسم ایوب میں سے کوئی عضو سالم نہیں رہا سوائے زبان کے۔ اللہ نے اس زبان کو بالکل سالم رکھا، اور اس زبان پر حضرت ایوب شکر ادا کیا کرتے تھے کہ پروردگار تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے اپنا نام لینے کے لیے میری زبان کو سالم اور صحیح رکھا ہے۔ یعنی پورے جسم میں بظاہر مرض کا بڑھتا ہوا یہ حال، اس کی طرف توجہ نہیں، اس کا ذکر نہیں، صرف اتنی بات ہے کہ پروردگار تو نے زبان کو سالم رکھا ہے، اس پہ بھی تیرا اللہ تیرا شکر۔ قرآن پاک نے ذکر یوں کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ان کو یاد کیجئے، انہوں نے بھی اپنے مشکل حالات میں، جیسے کہ ان کے آسان حالات تھے اور اچھے حالات تھے، اس میں ہمیں یاد کیا کرتے تھے، مشکل حالات میں بھی ہمیں ہی پکارا، ہمیں ہی یاد کیا۔ یہ پیغام ہے، سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم حالات آسانی والے ہوں یا حالات مشکلات والے ہوں، یسر ہو یا عسر ہو، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہیں، یہی پیغام ہے اس واقعے کے بیان کرنے کا۔ تو ایوب علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی پکار کو سنا، جب انہوں نے پکارا اللہ کو کہ پروردگار مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا، سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یوں نہیں کہا کہ میری بیماری کو دور کر دیجئے، مجھے مال لوٹا دیجئے، اولاد دے دیجئے، قوت دے دیجئے، جسم کو سالم کر دیجئے، نہیں، جانتے تھے کہ رب سب جانتا ہے، بس اتنا کہہ دیا پروردگار آزمائشوں میں گرا ہوا ہوں، تو رحیم و کریم ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا تو ہی، بس باقی نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ بندہ رب سے اپنے من اور دل کی بات چاہت کے اعتبار سے نہ بیان کرے، اس کی حمد و ستائش کرے، اس کی تعریف کرے اور اس کی بزرگی کو بیان کرے اور اس کی جو ہے وہ ستائش کو بیان کرے کہ پروردگار تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی حل کرنے والا نہیں، مشکل کو دور کرنے والا نہیں۔ پروردگار میری حالت تیرے سامنے ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ پر رحم فرما، بس پھر اللہ نے جو رحم فرمانا ہے وہ کمال کر دے گا۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ایوب علیہ السلام کی دعا پکار اللہ نے سنی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور جس مصیبت میں، جس مرض میں، جس پریشانی میں وہ مبتلا تھے، جن آزمائشوں میں گرے ہوئے تھے، ہم نے ان تمام آزمائشوں سے انہیں نکال دیا۔ کیسے؟ سورہ صاد میں آتا ہے کہ ایک ایوب علیہ السلام کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک چشمہ ہے پانی کا، اس میں سے آپ ھذا مغتسل بارد، یہ ٹھنڈا پانی کا چشمہ ہے، اس سے پانی پیجئے بھی اور اس سے نہا بھی لیجئے، آپ کی بیماری دور، آپ کی بیماری۔ دیکھیں اللہ کی شان ہے نا، اللہ چاہے تو ایک چیز میں بیماری پیدا کر دے اور وہ بیماری دنیا بھر کے علاج کے باوجود دور نہ ہو، اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے تو پانی سے بیماری کو دور کر دے، اللہ چاہے تو ہوا کے ذریعے سے بیماری کو دور کر دے، اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو بیماری سے شفا نصیب فرمائی. پھر ان کی جو بیوی ان کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی تھی، اس بیوی کی محبت میں اور اضافہ فرمایا، اور اللہ نے ان کے مال کو بھی لٹایا، اور ان کی اولاد جو بکھر چکی تھی وہ بھی واپس آ گئی، اور مزید بھی اللہ نے اولاد سے نوازا. یوں اولاد بھی پہلے سے زیادہ ہو گئی، مال بھی پہلے سے بڑھ گیا، جسمانی قوت اور طاقت بھی پہلے سے بڑھ گئی، اور حسن و جمال تو ویسے ہی نبی کا زیادہ ہوتا ہے، وہ پہلے سے مزید اس میں اضافہ ہو گیا. پہلا تذکرہ. دوسرا تذکرہ ہے 3 نبیوں کے نام کا، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل علیہم السلام. یہ 3 پیغمبر ہیں، تینوں کا یہاں پر ذکر ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ سورہ مریم میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اس پر مزید بات ابھی نہیں کریں گے. دوسرا تذکرہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام قرآن پاک نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، لیکن تفصیل بیان نہیں کی. البتہ جو تاریخی روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے جانے والے تیسرے پیغمبر ہیں. پہلے پیغمبر کا نام آدم، دوسرے پیغمبر کا نام شیس، اور تیسرے پیغمبر کا نام ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے تاریخی روایات کے مطابق تقریباً 1000 برس پہلے مبعوث ہوئے. سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا کام ادریس علیہ السلام نے کیا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے قلم سے لکھا وہ ادریس علیہ السلام تھے. سب سے پہلے لباس سینے، یعنی کپڑا بننے اور اس کو سینے کا جو عمل ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. کھیتی باڑی کا کام آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، لیکن انہوں نے اس کو پروان چڑھایا. ادریس علیہ السلام لوگوں میں علم فلکیات کے حوالے سے، علم رمل کے حوالے سے بات چیت کیا کرتے تھے، اور اس علم پر گفتگو کیا کرتے تھے. اس علم سے متعلق آپ لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے. ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال درجے کا جو مبلغانہ اور داعیانہ وصف ہے وہ نصیب فرمایا تھا. اس لیے ان کا نام ادریس ہے. ادریس کا معنی درس دینے والے. ادریس کا معنی کیا ہے؟ بہترین درس دیا کرتے تھے، بہترین تبلیغ کیا کرتے تھے، بہترین دعوت دیا کرتے تھے. بنیادی طور پر ان کا نام اخنوخ ہے. ٹھیک ہے، اخنوخ، ٹھیک ہے، یہ ان کا اصل نام ہے. لیکن ان کو ہماری اصطلاح میں، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ان کو ادریس کے نام سے پکارا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اس نبی کو ادریس کے نام سے یاد کیا ہے. تو قرآن پاک نے بھی ان کو ادریس ہی کے لقب سے پکارا ہے، اور یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جو بہترین قسم کی داعیانہ اور مبلغانہ صفت سے نوازے گئے. ان کے بارے میں بہت سارے افسانے ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں. ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا، چوتھے آسمان پہ چلے گئے. کہانی یہ بتائی گئی ہے یا بتائی جاتی ہے کہ ایک دن ادریس علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، میں اسرائیل علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، جو ملک الموت ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. ادریس علیہ السلام کو جناب جبرائیل نے اپنے پروں پر بٹھایا اور زمین سے آسمانوں کی طرف لے گئے، چوتھے آسمان پر پہنچ گئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ادریس علیہ السلام کی طبعی اور دنیاوی عمر کے اتمام کا وقت تھا. جب وہاں پہنچے تو ادھر جبرائیل علیہ السلام، یہ کہانی ہے ساری، حقیقت نہیں ہے. اس میں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کہیں سے سنیں آپ یہ بات اندازہ کر لیں کہ یہ کہانی ہے، محض اسرائیلی روایات ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں، بعض کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعات آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ اسرائیلیات میں سے ہیں. بہرحال بیان یہ کیا گیا ہے کہ آپ چوتھے آسمان پہ تھے، اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ جبرائیل امین کے پر سوار تھے، ابھی بھی پر تھے، اور ادھر سے اسرائیل علیہ السلام آ گئے. اسرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت اسرائیل نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں؟ زمین سے. کس کے پاس سے؟ اب میں ادریس علیہ السلام کے پاس گیا تھا. کہاں ہے ادریس؟ کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا میرے پر. اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں بھی حیران تھا کہ رب ذوالجلال نے مجھے حکم دیا کہ ادریس کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ. میری معلومات کے مطابق ادریس زمین پر تھے،
میری معلومات کے مطابق ادریس کہاں تھے؟ زمین میں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ ان کی روح قبض کرنی ہے چوتھے آسمان پہ. میں حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، ابھی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا تھا. ادریس علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے پیغمبر، آپ جن سے ملنا چاہتے تھے ملک الموت وہ یہ حاضر ہیں، آپ اس سے مل لیجیے. یہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ بھی ان سے مل لیجیے. چنانچہ دونوں کی ملاقات ہوئی اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی روح کو قبض کیا گیا. یوں حضرت ادریس علیہ السلام ابھی بھی چوتھے آسمان پر ہے. لیکن یہ بات میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ یہ محض کہانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے صرف ایک نبی کے آسمانوں پر ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور وہ نبی ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. پہلے آسمان پر موجود ہیں، وہی ہیں، اور قرب قیامت میں زمین پر اتارے جائیں گے. ان کے علاوہ کوئی نبی اوپر نہیں ہے. کہا یہ جاتا ہے حضرت ادریس بھی اوپر ہے، حضرت الیاس بھی اوپر ہے، حضرت خضر بھی اوپر ہے. تین تو یہ ہے، اور چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی اوپر ہے، ان کے علاوہ کوئی نبی بھی اوپر نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. چلیے تیسرا نام یہاں پر اس تفصیل میں یا خلاصے میں وہ حضرت ذوالکفل کا ہے. حضرت ذوالکفل کون تھے؟ ان کا ذکر قرآن پاک نے 2 مرتبہ کیا ہے، اور کوئی تفصیل قرآن میں حدیث میں ان کے حوالے سے موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسے آثار تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے کے لائق، جو بیان کرنے کے لائق ہوں اور ان کو بیان کیا جائے. اس لیے بس ہم ان نبی صاحب کے نام پر اور ان کے تذکرے پر اکتفا کرتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، اور آخر میں فرمایا کہ یہ تینوں اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل یہ صابرین میں سے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ان سب کو اللہ نے بہت آزمائش میں مبتلا کیا، کسی نہ کسی مصیبت میں، کسی نہ کسی پریشانی میں تھے، اور ہر پریشانی میں جس بھی پریشانی میں مبتلا تھا اللہ نے اس کو وہاں پر صبر کی صفت سے بھی نوازا تھا. جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ہمارے سامنے پریشانی کا عالم اور ان کا جو آزمائش اور صبر کا معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، اور ان کی ابتدا میں اور بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس انداز میں آزمایا، اور ان کو اور ان کی والدہ کو کس انداز میں آزمایا، خود ان کی ذات کو کیسے آزمایا، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. آگے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اچھا یہاں تک پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. کیا مانا؟ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. یہ ان کا واقعہ ایک نصیحت ہے. کیسی نصیحت ہے؟ کہ جو آدمی اللہ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے ہم اس کو بھی اپنے قریب کرتے ہیں، اور بعض اوقات شکر کی وجہ سے بندہ رب کے قریب ہوتا ہے، لیکن ابھی اس کی قربت میں مزید کچھ کمی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس کمی کو دور کرنے کے لیے صبر اور آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں. پھر وہ صبر کی انتہا پہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید قربت نصیب فرما دیتے ہیں. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذُوالْكِفْلِ. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے. کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. مِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. یہ تذکرہ ہے. اب آگے ذکر ہے 2 پیغمبروں کا یہاں خصوصیت کے ساتھ. ایک حضرت یونس علیہ السلام اور دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہم سورہ آل عمران میں اور پھر ابھی تازہ سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے. ان پہ ابھی مزید تفصیلی بات نہیں کریں گے. صرف حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق کچھ بات سمجھ لیجیے. حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت ہوئی مقام نینوا یا نینوا بولا جاتا ہے یا نینوا، نون کے زبر کے ساتھ. یہ مقام ہے، اور اس مقام پر آپ مبعوث ہوئے، اور یہ اس زمانے کے لحاظ سے بڑا ہی متمدن اور بڑا ہی مہذب علاقہ تھا اور شہر تھا. تقریباً 1 لاکھ کے قریب یا اس سے متجاوز افراد پر مشتمل یہ شہر تھا. اور اس زمانے میں 1 لاکھ کی آبادی بہت بڑی آبادی ہوتی تھی. جیسے آج کے زمانے میں کروڑوں کی آبادی کسی شہر کی
وہ بڑی آبادی کہلاتی ہے، ایسے ہی اس زمانے میں لاکھ کی آبادی بہت بڑی آبادی ہوتی ہے، چونکہ افراد انسانی بہت تھوڑے تھے، شہر بہت زیادہ تھے. ان شہروں میں، ان بستیوں میں، ان گاؤں میں، دیہاتوں میں جو تعداد ہوتی تھی وہ بکھری ہوئی ہوتی تھی. تو کسی جگہ پر 1,00,000 افراد کا جمع ہو جانا رہنا یہ بڑے شہر ہونے کی علامت ہے. چنانچہ یونس علیہ السلام مقام نینوا میں پیدا ہوئے. یہیں پر آپ نبی مرسل بنا کر کے مبعوث کیے گئے اور اعلان کیا آپ نے نبوت کا، اور پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دی. قوم پجاری تھی بتوں کی، اور آپ شرک سے لوگوں کو منع کرتے تھے. لوگ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. آپ کی نصیحت مسلسل یہ عمل جاری تھا، اور اس نصیحت کے عمل میں لوگوں نے دراریں ڈالنا شروع کی، اور آپ کی راہ میں کئی رکاوٹیں آئیں، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو لوگوں نے بہت ستایا، بہت تکلیفوں میں مبتلا کیا، بہت آزمائشوں میں مبتلا کیا. ایسے میں حضرت یونس علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب آپ غصے میں آ گئے اور آپ ان سے ناراض ہو گئے، اور اس ناراضگی اور غصے کا اظہار آپ نے اس انداز میں کیا کہ آپ اللہ رب العزت کی طرف سے واضح حکم کے آ جانے سے پہلے آپ اپنا شہر چھوڑ کر چلے گئے. یاد رکھیے، یہاں پر رک کر عرض کروں گا، یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام ہجرت کا سفر کیا کرتے ہیں. ہجرت کرنا انبیاء کی سنت ہے، لیکن ساتھ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیں، انبیاء نے جب بھی ہجرت کی ہے تو اللہ کے واضح حکم سے کی ہے. واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے چاہنے ماننے والوں کو مکہ سے اب نکل جانے کی اجازت دے دیجئے، سن 6 ہجری میں اپنا بعثت کے بعد 6 سال ہی آپ نے اجازت دے دی. لوگ پہلی دفعہ حبشہ کی طرف گئے، لیکن حضور نہیں تشریف لے گئے کیونکہ آپ کو جانے کا حکم نہیں تھا. پھر آپ کی یہی جماعت دوسری دفعہ، یعنی صحابہ اکرام ہی دوسری دفعہ حبشہ کی طرف گئے، تب بھی آپ حبشہ کی طرف نکل کر خود نہیں تشریف لے گئے کیونکہ آپ کو جانے کا حکم نہیں تھا. پھر جب آپ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، آپ نے صحابہ اکرام کو اجازت دے دی. اب سارے صحابہ اکرام کوئی مطلب چھپ کر کے، کوئی رات کی تاریکی میں کیسے جا رہا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی جاؤں، مجھے بھی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق خاموش ہو گئے. پھر دوسری دفعہ بھی یہی واقعہ، آپ کا جو وہ طلب اور اپنا اجازت طلب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دوسری دفعہ اجازت مانگی، آپ نے فرمایا کہ اجازت نہیں ہے. پھر تیسری دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابوبکر اب رب کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب آپ ہجرت کے لیے تیاری پکڑیے اور آپ میرے ساتھ چلیں گے. پتہ یہ چلا کہ نبی اللہ کی اجازت، واضح اجازت کے بغیر ہجرت نہیں کرتے. تو یونس علیہ السلام کی یہی لغزش تھی کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی، قوم کی ہلاکت کی، قوم کے لیے بربادی کی فریاد کی، کیونکہ آپ انتہا درجے کے جو ہے وہ قوم سے مایوسی کا شکار ہو گئے. مایوسی سے مراد غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا آپ نے اظہار کیا کہ پروردگار جس عذاب کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس عذاب کو آپ بھیج دیجئے. چنانچہ یہ کہہ کر کے اللہ پھر دعا میں یہ بات ذکر کی کہ یا اللہ 3 دن کے اندر اندر قوم کو تباہ کر دیجیے. اب جب دعا ہو گئی، دعا ہونے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے یہی سمجھا کہ اب میری دعا، چونکہ وہ نبی تھے، دعا کی قبولیت ان کو یقینی تھی کہ دعا اللہ نے قبول کر لی، لہذا مجھے اب اس بستی میں سے نکل جانا چاہیے، اب اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ سکتا ہے. چنانچہ آپ یہاں سے نکل گئے اور آپ نے رک کر ان کے درمیان رہ کر اللہ کے واضح حکم کا انتظار نہیں کیا، جو کہ آپ کی طرف سے اللہ کے ہاں لغزش تھی، ہمارے ہاں لغزش نہیں ہے. ہمارے یہاں لغزش اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نے وہاں پر اجتہاد کیا ہے. اور یاد رکھیے ایک عام مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ اجتہاد درست نکلے 2 اجر ملتے ہیں حدیث کے مطابق، اور اگر اس کا اجتہاد غلط ہو، خطا پر ہو، تو تب بھی ایک
اجر اس کو ملتا ہے کہ یہ تو ہے نبی. نبی اگر اجتہاد کرے تو نبی کا اجتہاد تو عام مجتہد کے اجتہاد سے کہیں بلند و بالا ہوگا. اس لیے ہماری طرف سے ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کا گناہ, غلطی, کوتاہی نہیں کی, لیکن اللہ کے یہاں اللہ کے دستور کے مطابق, اللہ کے قانون کے مطابق یونس علیہ السلام کو انتظار کرنا چاہیے تھا اللہ کے واضح حکم کا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. آپ تشریف لے گئے. جب آپ گئے اور آپ بستی سے دور نکلے تو وہاں پر جو دریا تھا, آپ نے اس دریا کے ذریعے سے اس پار سے اس پار جانا چاہا. آپ کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی میں جب سوار ہوئے, یہاں بہت سارے واقعات لوگوں نے لکھے ہیں, بہت ساری اس میں ظاہر ہے جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس میں کچھ تصنع سے بھی کام لیا جاتا ہے, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چلتے چلتے درمیان میں طغیانی یا طوفان کا اس کو سامنا کرنا پڑا. کشتی ہچکولے کھانا لگ گئی. اس وقت کا جو ملاح تھا اس نے ایک عام اپنی عادت کے موافق اس نے یہ جملہ کہا کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جب کبھی ہماری کشتی میں کوئی غلام بھاگ کر آتا ہے تو حالات ناساز ہوتے ہیں اور کشتی کا آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے, سب لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اگر آپ میں سے کوئی آدمی, کوئی غلام اپنے آقا اور مالک سے بھاگ کر آیا ہوا ہے تو اس سے گزارش یہ ہے کہ وہ کشتی کو خالی کر دے تاکہ دوسرے مسافر محفوظ ہو سکے. اس کی اس بات کے بعد سب ہر طرف خاموشی تھی, کوئی کسی قسم کا پہل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا یا کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ اب اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, پھر قرآن اندازی کر لیتے ہیں, جس کا نام نکلے گا اسی کو کشتی خالی کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی نگاہ نبوت پر نظر ڈالی کہ شریف آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, ذی شعور آدمی ہیں اور صاحب بصیرت آدمی ہیں, یہی قرآن اندازی کریں گے اور انہی کی قرآن اندازی سے فیصلہ ہوگا. قرآن اندازی ہوئی, نام نکلا خود حضرت یونس علیہ السلام کا. یہاں بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یونس کا نام جب نکلا تو سب نے کہا جی آپ نہیں ہو سکتے, آپ نہیں ہو سکتے, دوبارہ قرآن اندازی کیجیے. دوبارہ قرآن اندازی کی گئی, پھر آپ کا نام نکلا. تیسرا بار قرآن اندازی کی گئی, تب بھی آپ کا نام نکلا. تو لوگوں نے پسند نہیں کیا, چاہا نہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے. چنانچہ خود حضرت یونس نے کشتی چھوڑ دی اور دریا میں چلے گئے. یہ عام طور پہ بیان کیا جائے, لیکن جو روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن اندازی کی, آپ کا نام نکلا بغیر حیل و حجت کے, بغیر قیل و قال کے, بغیر کسی تبصرے کے, بغیر کسی تجزیے کے آپ نے قرآن اندازی میں اپنا نام دیکھا. اپنا نام دیکھنے کے بعد آپ نے کشتی کو چھوڑ دیا, دریا میں چلے گئے. یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے. جو ہی آپ دریا میں گئے ادھر اللہ نے حکم دے دیا اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق مچھلی کو کہ وہ آئی اور اس نے آ کر کے اپنا منہ کھولا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں مختلف جو سائز ہیں, قد ہیں, ان میں جسامت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے یا جملہ ہے, سبحان الذی اصغر جسم البعوضہ و اکبر جسم الفیل. پاک وہ ذات جس نے مچھر کے جسم کو بہت چھوٹا بنایا اور ہاتھی کے جسم کو بہت بڑا بنایا. ہے وہ بھی مخلوق ہے, یہ بھی مخلوق. اس کا جسم بہت حقیر, اس کا جسم بہت کبیر. پر یہ جو دریائی مچھلی ہے اس کا تذکرہ ہمیں سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بھی ملتا ہے. جب انہوں نے دعوت کا اہتمام کیا, ایک مچھلی آئی, سارا کھا کے چلی گئی, وہ تفصیلی واقعہ. ایسے ہی صحابہ اکرام کے واقعات میں بھی ملتا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سپہ سالاروں میں سے ایک بہت بڑے سپہ سالار تھے, امیر لشکر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ایک قافلے اور ایک جماعت کا امیر بنا کر کے, جہاد کے لیے تشریف لے گئے. اور جب جہاد سے فارغ ہوئے تو آپ اور آپ کی جماعت پر جو افراد آپ کی جماعت میں تھے وہ 300 افراد پر مشتمل تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو گیا, یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے, بخاری اور مسلم کی روایات ہیں کہ خود صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے پتے چبانا شروع کر دی. جن کے پاس چمڑے کی زنبیلیں تھیں انہوں نے اس زنبیلوں کو چبانا شروع کر دیا. یہ حالات آ گئے, کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. پھر دریا کے کنارے تھے, آرام کر رہے تھے, یعنی قافلہ وہیں رکا ہوا تھا. انہوں نے کیا دیکھا, اللہ کی شان, بہت بڑی مچھلی دریا میں سے نکلی, ان کے سامنے آ گئی
اور اول تو یہ گھبرائے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے اس کو نعمت من و سلوہ جانتے ہوئے انہوں نے اس کو پکڑا، ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو کھاتے رہے، اور کئی دن تک، روایات میں آتا ہے کہ ہفتہ بھر آپ، اور بعض روایات میں تو 15 دن بھی آتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن تک، یا آپ کی جماعت نے اتنے دن تک اس کے گوشت کو استعمال کیا، وہیں پر کھاتے رہے۔ پھر اس کے جو اندر کانٹے ہیں، خاص طور پہ جو 2 کانٹے ہوتے ہیں ان کے وجود، اس کے ان کو جب نکال کر کے کھڑا کیا گیا، اس کانٹے کے نیچے سے جو اس وقت کا موجود سب سے اونچا اونٹ تھا، اس پر ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور نیزہ لے کر کے اس کانٹے کے نیچے سے گزرا، تب بھی اس کا نیزہ اس کے کانٹے کے درمیانی حصے کو نہیں پہنچا۔ اتنا بڑا کانٹا، ظاہر ہے پھر اس کا وجود کتنا بڑا ہوگا۔ ویل مچھلی آج کے دور میں مشہور و معروف ہے، بہت بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ خود کراچی سمندر میں کسی زمانے میں، یہ 90s کی بات ہے، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ لوگوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار بندوں نے وہاں سے اپنی مرضی سے گوشت اٹھایا، اور بڑا بڑا بھاری مقدار میں گوشت اٹھایا اور اٹھا کر جاتے رہے، کاٹتے رہے، لے جاتے رہے، کاٹتے رہے۔ اب کتنی بڑی وہ مچھلی ہوگی، کتنا بڑا۔ اور کراچی کے جو چڑیا گھر ہے اس میں ویل مچھلی کا کانٹا بطور آثار قدیمہ یا نمائش وہاں رکھا ہوا ہے، بہت بڑا کانٹا ہے۔ اس لیے بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے جانوروں میں جسم کے اعتبار سے۔ تو یہ جانور بہت بڑا جانور تھا، اللہ نے اس کے پیٹ میں اس پیغمبر کو پہنچا دیا۔ اب حکم الہی ظاہر ہے اس کی پابند ہے، کون؟ مچھلی بھی، کہ اس نے نگلنا نہیں ہے اور اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ چنانچہ یونس علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ اندھیرے ہیں، تہ بتہ اندھیرے ہیں، سمندر کا اندھیرا، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یہ سارے اندھیرے، اور ان اندھیروں میں کوئی نہیں جسے پکارا جائے، کوئی نہیں جسے سنایا جائے سوائے کس کے؟ اللہ کی ذات کے۔ چنانچہ وقت کے پیغمبر نے اس وقت ایک دعا فرمائی، اور اتنی کمال دعا ہے، اتنی عجیب و غریب دعا ہے کہ جس شخص نے بھی اپنی مشکل میں، اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانی میں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، پورے صدق کے دل کے ساتھ پڑھا ہے، اللہ نے اس کو آزمائش سے، مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا۔ اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، اور یہ بزرگوں سے اس کا ورد، اس کا وظیفہ، اس کے جو عمل ہے وہ ثابت ہے تجرباتی طور پر، ان کا تجربہ ہے کہ اتنی مقدار میں اس موقع پر پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ نجات عطا فرماتے ہیں یا مشکل کو حل کرتے۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور دعا مانگ کر کے ابھی فارغ ہوئے، ادھر سے رب ذوالجلال کی طرف سے حکم ہوا اسی مچھلی کو کہ وہ آپ کو دریا کے کنارے پر جا کر کے ڈال دیں۔ چنانچہ مچھلی لے گئی اور باعزت طریقے سے دریا کے کنارے پر لے جا کر کے ڈال دیا، لیکن آپ کے وجود اطہر پر وہ آثار جو پہلے موجود تھے اب نہیں تھے، بال وغیرہ سارا کچھ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے پانی کے ایک کنویں سے، اور اسی طریقے سے اس جنگل کی ایک بوٹی کے ذریعے سے آپ کے اندرونی اور بیرونی جتنی بھی جو تبدیلیاں تھیں ان ساری تبدیلیوں کو ختم فرمایا، آپ کو اپنی پہلی حالت میں لوٹا دیا۔ اور یوں جب آپ اپنی پہلی حالت میں لوٹے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں میری قوم کا کیا حال ہوا ہوگا، کس حالت میں ہوگی، کیا وہ تباہ ہو گئی، کیا وہ برباد ہو گئی۔ آپ چلے واپس اپنے مقام نینوا کی طرف۔ جب آپ دور پہاڑ پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا بستی اپنی جگہ پہ آباد ہے، لوگ اپنی جگہ پر ہیں، اور آپ حیران ہو گئے۔ تب نگاہ نبوت اوپر اٹھی اور اللہ ذوالجلال کی طرف سے فیصلہ آیا کہ اے یونس، ہم نے آپ کی قوم کو بچا لیا، اس لیے کہ آپ کی قوم آپ کے نکلنے کے بعد پشیمان ہو گئی، اور ان کی پشیمانگی کو ہم نے قبول کر لیا، کیونکہ ابھی ان کے اوپر عذاب ہم نے بھیجا نہیں تھا۔ عذاب آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر دی، توبہ طائب ہو گئے، ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کو ہم نے بچا لیا۔ لہٰذا آپ جائیے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جیسے ہی یونس علیہ السلام بستی کی طرف بڑھے اور کسی کی نگاہ پر پڑی، انہوں نے چیخ ماری، لوگوں کو بلایا، اور لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کا شاندار قسم کا استقبال کیا گیا۔ آپ کو خطرہ تھا، آپ کو خیال تھا کہ لوگ شاید میری مخالفت کریں گے، لوگ شاید میرے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، لیکن اب لوگوں نے پرتپاک قسم کا استقبال کیا۔ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا کچھ تذکرہ۔ دیکھیے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا جی. اور ذُنُّون کو یعنی نون مچھلی کو کہتے ہیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن پاک نے سورۃ نون کے اندر کصاحب الحوت کا لفظ استعمال کیا ہے. صاحب حوت ذُنُّون، یہ حضرت ذنون حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے دونوں. فرمایا کہ ذُنُّون کو یاد کیجئے یعنی یونس علیہ السلام کو، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دی اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. جملے پہ غور کیجیے گا، ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں. توجہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ خیال یہ کرنے لگے کہ ہم ان پر قدرت نہیں پا سکیں گے، ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے. یہ تو بڑا، اگر اس کو سطحی طور پہ دیکھا جائے تو نعوذ باللہ بڑا غلط جملہ ہے. ایک نبی کیسے اللہ کے بارے میں گمان کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتا؟ یاد رکھیے، ذرا سمجھیے گا، لفظی معنی یہی بنتا ہے جو لکھا ہوا ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہرگز نہیں. مفہوم کیا ہے؟ مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ میں سے نکلے کیوں؟ ناراض تھے، غصے کا اظہار کیا اور ان کی روش سے، ان کے طریقہ کار سے آپ تنگ آ چکے. آپ جب نکلے تو آپ نے خیال کیا کہ اب میں اس قوم سے دور ہٹ جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس آزمائش میں ان کے درمیان رہ کر کے مبتلا ہوں، اب اس آزمائش سے میں نکل جاؤں گا. یہ ہے اصل بات کہ اب میں اللہ کی آزمائش سے نکل جاؤں گا، یعنی اب مجھے اللہ پاک آزمائیں گے نہیں. یہ ہے معنی کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکیں گے. ورنہ یاد رکھیے، اگر اس کا معنی وہی ہو جو ہم ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ نبی کبھی نہیں سوچ سکتے، ایک عام مومن نہیں سوچ سکتے. اگر ایک عام مومن سوچے کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتے تو مومن نہیں رہتا تو یہ نبی کیسے رہیں گے؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. قرآن پاک نے سورہ بلد میں ایک بگڑے ہوئے انسان کی حالت کو بیان کیا ہے کہ بگڑا ہوا آدمی، اللہ سے دور انسان، نافرمان انسان، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کی کوئی چال، کسی کی کوئی طاقت، کسی کی کوئی قوت نہیں لگ سکتی. یہ بگڑا ہوا آدمی، تو نبی کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے معنی سمجھ میں آ گیا جی، مفہوم سمجھ میں آ گیا. لفظی معنی وہی ہے جو ابھی ذکر کیا ہوا ہے، یہ موجود ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ نہیں ہے. مفہوم یہ ہے کہ وہ آزمائشوں میں گرے ہوئے تھے، جب وہ نکلے اس گمان کے ساتھ نکلے کہ جب میں قوم سے دور ہو جاؤں گا تو میں ان آزمائشوں سے نکل جاؤں گا، اب اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں نہیں رہوں گا. لیکن اللہ تو اللہ ہے، اللہ نے مزید کسی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا. چلیے پھر اندھیرے میں، آخرکار اندھیرے میں پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، بے شک میں قصوروار ہوں. یہ پیغمبر کا اعتراف ہے رب کے سامنے. ہم نہیں کہیں گے کہ وہ قصوروار تھے. یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے، رب کا اور بندے کا، رب کو اور نبی کا معاملہ. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی. وكذلك ننجي المؤمنين، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. وزکریا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير وارثین، اور زکریا کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور تو سب سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشا اور ان کی بیوی کو اور ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا، یعنی ان کی بیوی اور ان کے بیٹے کو بہترین معاشرے کا ایک فرد بنا دیا، اور اس سے کیا ہوا؟ ان کا معاشرہ بہترین ہو گیا. اچھا جی، کیونکہ انہوں نے اپنا وارث مانگا تھا تو وراثت کے اعتبار سے یہ وراثت علمی ہے، یہ بات تفصیلی طور پہ ہم کر چکے. اچھا جی، آگے یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے، معاشرے میں بہترین کردار رہا ان کا، حسن سیرت سے، حسن کردار سے، کہ نیکیوں میں آگے بڑھتے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، یہ دوسرا پیغام ہے، اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے، یعنی ہمیں ہی پکارتے تھے، کسی اور کو نہیں پکارتے. تیسرا پیغام وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. ان تین جملوں نے مجھے اور آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کا
خلاصہ بتا دیا کہ اللہ نے حضرت زکریا کے واقعے کو بیان کیوں کیا. اس لیے نمبر 1 حسن معاشرت ان کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. نمبر 2 اللہ کی طرف انابت, اللہ سے مانگنے کا وصف ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اور نمبر 3 اللہ ہی سے ڈرنے اور اللہ ہی کے سامنے دبنے اور اللہ ہی کے سامنے جھکنے کا وصف ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. واللتی احصنت فرجها, آخری تذکرہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے کا. واللتی احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آیة للعالمین. اور ان یعنی مریم کو بھی یاد کیجئے جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا, یعنی اپنی عزت کو محفوظ رکھا. اچھا جی, تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا. تفصیل آپ کے سامنے سورہ مریم میں آ چکی. ان هذه امتکم امۃ واحدہ. اتنے نبیوں کا, اتنے صالحین کا ذکر کر کے اللہ کا فرماتا ہے یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے. اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں محبوب یہ جو تمہاری جماعت ہے نا, کون سی؟ انبیاء کی جماعت, یہ ساری کی ساری ایک ہی جماعت ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایک جماعت کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا دین ایک ہے, ان سب کا طریقہ ایک ہے, ان سب کی روش ایک ہے, ان سب کی حسن معاشرت ایک ہے. آگے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ, اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ. اور یہ لوگ اپنے معاملے میں متفرق ہو گئے, یعنی اب لوگ اپنے معاملات میں کیا ہو گئے؟ متفرق ہو گئے, منتشر ہو گئے, سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں, مگر آخر کار لوٹنا سب نے ہماری طرف ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاہ نہ جائے گی, اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں, یعنی ان کا اجر اور ان کا ثواب لکھ رہے ہیں. اور یہ جو جملہ کہا گیا اس آخری آیت میں, اس میں یہی سمجھایا گیا کہ اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی, شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, ایمان کی حالت میں نیکی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.